السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمجیدات اللہ رب العالمین کی ذاتی برکت کے لیے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، آپ کی ازواج مطہرات، ان کی حیات، ان کی زندگیوں کے حوالے سے ہمارے خطبات کا سلسلہ چل رہا تھا، تو اسی سلسلے کی 7ویں کڑی ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی اور بنو قریظہ بنو نذیر یہودیوں کے 2 بڑے قبائل ہیں، ان سے ان کا تعلق تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا سلسلہ نسب حضرت ہارون علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اور ان کی والدہ برہ بنت شموال، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح ایک یہودی شاہ سوار سلام بن مشکم سے ہوا۔ اس کے بعد پھر اس کے ہلاک ہونے کے بعد دوسرا نکاح کنانہ بن ربیع سے ہوا، یہ بھی یہودیوں کے اشراف میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر پر چڑھائی کی
7ویں ہجری کے اوائل میں ہجرت کا 7واں سال کے شروع محرم کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر پہنچے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا خاربت خیبر انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیبر ویران ہو جائے اور جب بھی ہم کسی قوم کے صحن میں اتر آتے ہیں تو ڈرائے ہوں کہ صبح بہت بری ہوتی ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ کلمات کہے، فساء صباح المنذرین، یہ قرآن کریم کی آیت کا حصہ ہے۔ یہودیوں نے جو اپنے قلعوں سے نکل کر کھیتی باڑی میں اپنے باغات میں مصروف تھے، دیکھا کہنے گے محمد والخمیس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لشکر دوڑیں لگا دی، اپنے آلات وہیں چھوڑے ذمہ دارے کے اور اپنے قلعے میں جا کر محصور ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو خیبر میں فتح عطا فرمائی۔ کنانہ بن ربیع جو حضرت صفیہ کا خامن تھا، زندہ پکڑ لیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی تمہارے پاس جو یہودیوں کا خزانہ تھا وہ کدھر ہے؟ اس نے صاف انکار کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ، اگر ہم نے تم سے وہ پا لیا، ہمیں مل گیا، تو پھر میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ کہنے لگا مجھے منظور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کا سامان، اس کا گھر بار دیکھا تو وہ خزانہ مل گیا جو یہودیوں کا زیورات، مال و دولت ان کے پاس محفوظ تھا۔ نبی علیہ السلام نے محمد بن سلمہ رضی اللہ کو حکم دے کہ جاؤ اس کی گردن اتار دو، کیونکہ اس نے محمود بن سلمہ جو حضرت محمد بن سلمہ کے بھائی تھے وہ یہودیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے محمد بن سلمہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم اسے جا کر قتل کرو، ہلاک کرو، ایک تو یہ کہ ان کا جی ٹھنڈا ہو جائے گا اور مسلمانوں کے جو صحابی شہید ہوئے اس کا بدلہ بھی ہو جائے گا۔ خزانہ مل گیا، عورتیں بچے قیدی بنا لیے گئے۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بڑے خوبصورت نوجوان اور اتنے خوبصورت ہے کہ منہ پر کپڑا لے کر، رومال لے کر گھر سے باہر نکلتے تھے کہیں عورتیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اور جبریل امین جب بھی نبی علیہ السلام کے پاس آتے تو حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ کی شکل و صورت میں آیا کرتے تھے۔ حضرت دہیہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے مال غنیمت میں سے کوئی لونڈی دے دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جاؤ، جو غلام لونڈیاں پکڑے گئے ہیں جنگ میں حاصل ہوئے ان میں سے ایک تم بھی لے لو جا کر۔ تو لونڈیوں میں حضرت صفیہ رسول اللہ علیہ وسلم کی جو بعد میں بیوی بنی، یہ بھی لونڈی بن کر آئی تھی۔ حضرت دہیہ رضی نے ان کو دیکھا تو ظاہر ہے بادشاہ کی بیٹی تھی، یہودیوں کے چودھری کی بیٹی تھی اور ناز و نعمت نے پلی، حسن و جمال باللہ نے وافر عطا فرمایا تھا۔ حضرت دہیہ نے حضرت صفیہ کو پکڑ لیا، اپنے پاس لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے دہیہ کو صفیہ دے دی ہے جو کہ حیی بن اخطب کی بیٹی ہے، جو یہودیوں کا چودھری ہے، سردار ہے۔ وہی لا تصلح الا لک، اللہ کے رسول میرا تو خیال یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، سردار کی بیٹی سردار کے پاس ہونی چاہیے، تو وہ آپ کے ہی لائق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ رضی کو بلایا، حضرت صفیہ کو بھی بلا لیا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی اور لونڈی لے لو، اور بعد اتنا تھا کہ ایک بجائے 7 لونڈیاں ان کو بھی دیں۔
हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अपने बारे में बयान करती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हिजरत फरमा हुए थे तो उस वक़्त मेरे बाप हुजै बिन अख्तब और मेरा चाचा अबू यासिर ये दोनों भी रसूल रस्म को देखने के लिए मिलने के लिए गए कि देखें जो नबी है वो कैसा है। घर से निकलने लगे तो मेरे चचा का सवारी पर पाँव रखने लगे तो पाँव फिसल के गिरने लगे तो कहने लगे मोहम्मद का सत्यानाश हो। कहते मेरे बाप ने कहा ये ना कहो। तो चचा पूछने लगे तो आप उसको नबी मानते हैं? कहने लगे नबी तो नहीं मानता, अगर वो वही हुआ जो हमने अपनी किताबों में पढ़ा है तो तुम्हारी बददुआ तुझे ही लग जाएगी। खामोश हो गए। सफ़िया फरमाती हैं कि मैं अपने बाप और अपने चचा की बड़ी चहेती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये मिलकर आए पहचान गए, जो अपनी किताबों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर पड़ा था पहचान लिए। वापस आए तो दोनों के मुंह उतरे हुए, बड़े परेशान। घर आए तो मैं सबसे पहले मिला करती थी, मुझे भी उन्होंने कोई अहमियत न दी। तो मेरे चचा क्या सुनती हूँ कि मेरे चचा अबू यासिर कह रहे हैं कि हुआ क्या ये नबी वही है? तो हज़रत सफ़िया के बाप ने कहा कि अल्लाह की कसम ये वही नबी है जिसका हमने अपनी किताबों में पढ़ा था। तो कहेंगे तुम तस्दीक करते हो, मानते हो कि वाकई ही यकीन है तुम्हें? कहेंगे मुझे बिल्कुल यकीन है। कहा फिर क्या मशवरा, फिर तुम्हारी क्या राय है? कहने अदावतहु वल्लाहि मा बक़ीत। हज़रत सफ़िया के बाप कहने लगे कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा इनकी मुखालफत ही करूंगा। ये बात इस्लाम लाने से पहले रसूल रस्म के खैबर पर चढ़ाई करने से पहले हज़रत सफ़िया ने अपने बाप और चचा से सुनी थी बात। जब हज़रत सफ़िया का दूसरा निकाह कनाना बिन रबी से हुआ, जिन दिनों में रसूल खैबर की तरफ चढ़ाई कर रहे थे, तो हज़रत सफ़िया का नया नया निकाह हुआ था। तो शादी की पहली रात ही हज़रत सफ़िया ने ख्वाब देखा। ख्वाब का देखते हैं कि एक खूबसूरत चमकता दमकता चांद उनकी गोद में आकर उतरा है। इन्होंने अपने खामद कनाना को यह ख्वाब बयान किया। तो कनाना ने कहा कि लगता है कि तुम हिजाज के बादशाह मोहम्मद से के निकाह में जाओ। और गुस्से से कहती कि मुझे ऐसा जोरदार थप्पड़ मारा कि उसका निशान कई दिन मेरे चेहरे पर रहा। ये दो बातें इस्लाम लाने से पहले हज़रत सफ़िया ने देखी थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, सहाबी ने बतलाया, आपने हज़रत सफ़िया को अपनी मलकियत में रख लिया और हज़रत दहिया को लोंडी देकर उनको राज़ी कर लिया। अब साहबा इस चीज़ के इंतज़ार में थे कि पता नहीं रसूल से अपनी खादमा और लौंडी ही बनाकर रखते हैं या फिर इनसे निकाह कर लेते हैं। तो जब हज़रत सफ़िया रसूल की मलकियत में आई तो रसूल ने उनके ऊपर कपड़ा डाल दिया, सर पर कपड़े से ढांप दिया। तो साहबा समझ गए कि रसूल इनको अपनी बीवी बनाएंगे, क्योंकि ये अरबों की एक रीत थी कि जो औरत आज़ाद होती थी वो अपना चेहरा ढांपती थी, और जो लौंडी होती थी, किसी की गुलाम होती थी, तो वो पर्दा नहीं कर सकती थी, वो खुले मुंह रहती थी। तो जब रसूल ने उनको कपड़े से ढांप दिया तो साहबा समझ गए कि रसूल से निकाह करना चाहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने उन पर निकाह की पेशकश की। आपने उनकी आज़ादी ही उनका हक महर बना दिया कि मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ और तेरी आज़ादी ही तेरा हक महर है। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा के ख्वाब भी देख चुकी थी और फिर अपने बाप और चचा से रसूल की तस्दीक भी सुन चुकी थी कि ये यकीनन वही अल्लाह के सच्चे नबी हैं। तो रसूल पर ईमान ले आई और रसूल के आपके निकाह पर जब आपने इनको निकाह का पैगाम दिया तो उन्होंने कबूल कर लिया और रसूल के निकाह में आ गई। आप खैबर से वापस आ रहे थे, साहबा मुकाम पर नबी अलैहिस्सलाम ने पड़ाव डाला और रुखसती फिर वहां हुई।
حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت انس بن مالک ان کی والدہ ہیں، رسول اللہ نے ان کے سپرد کر دیا حضرت صفیہ کو۔ تو حضرت ام سلیم نے جو اس وقت سفر کی حالت میں عورتوں کے پاس خوشبو تھی، عطر تھے، بناؤ سنگار کا سامان تھا، ان کو خوبصورت ان کا بناؤ سنگار کیا، پھر رسول اللہ کے خیمے میں بھیج دیا۔ رسول اللہ سے ان کی رخصتی ہو گئی۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے کھانے کی چیز وہ حاضر کرے۔ صحابہ کو ویسے خوشی تھی کہ رسول اللہ کا نکاح ہوا ہے۔ صحابہ نے کسی نے کھجوریں دیں، کسی نے دیسی گھی دیا، کسی نے پنیر دیا، جو ورثے کا جو کچھ تھا۔ کھجور، دیسی گھی اور پنیر کا حیثہ، ایک میٹھا حلوہ ہوتا ہے جو کھجور کا، آج بھی مدینے کے لوگ کھاتے ہیں۔ اگر آپ مسجد نبی میں جائیں، اللہ ہم سب کی قسمت میں کرے، تو سوموار اور جمعرات کو مدینے کے لوگ سفرہ لگاتے ہیں دسترخوان افطاری کے لیے، تو اس دسترخوان پر بھی آپ کو حلوہ ملے گا کھانے کے لیے۔ تو حیثہ حلوہ بنایا گیا، سارے صحابہ نے تناول فرمایا، رسول نے برکت کی دعا کی، سارے لشکر نے کھایا۔ تو رسول رسم ان کو لے کر مدینہ واپس آئے۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ رسول کے گہرے دوست تھے، آپ نے حضرت صفیہ کو ان کے گھر اتارا۔ مدینے میں پتہ چلا کہ رسول رسم نے نیا نکاح کیا اور سردار کی بیٹی ہوئی بن اختب کی بیٹی صفیہ رسول رسم کے نکاح میں آ گئی ہیں۔ انصار کی عورتیں چوک در چوک آتی ہیں رسول کی نئی دلہن کو دیکھنے۔ حضرت عائشہ کو پتہ چلا کہ رسول کا نکاح ہو گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی میں نے بھی منہ لپیٹا، نقاب کیا اور میں بھی پہنچ گئی وہاں دیکھنے کے لیے کہ رسول کی نئی بیوی کو دیکھوں۔ اللہ نے حسن و جمال وافر عطا فرمایا تھا حضرت صفیہ رضا کو۔ جب عورتیں آ کر دیکھ رہی تھیں تو رسول رسم کی بیوی حضرت عائشہ آئی، نقاب کیا ہوا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ رسول رسم آنکھیں دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ تو عائشہ ہے۔ تو فرمایا کیف رأیت یا شقیرہ، آپ نے پیار سے شقیرہ کہا کہ شقیرہ پھر کیسا دیکھا میری بیوی کو؟ پھر کہنے کہ یہودیہ، کہنے تو یہودن ہے۔ غصے سے یہ کہا اور جلدی سے واپس آ گئی۔ رسول نے اسے نہ کہو، یہ مسلمان ہو چکی ہے اور ایک بہترین مسلمان بن چکی ہے۔ بہرحال ظاہر ہے کہ ایک سوکن کا دوسرے سوکن کے ساتھ جو ایک معاملہ ہوتا ہے وہ بھی انسان تھے۔ حضرت عائشہ واپس آئیں، حضرت حفصہ کو دیگر بیویوں کو بتایا کہ اس طرح سے نے نکاح کیا اور اس طرح کیا، خوبصورت بھی ہے اور یہ بھی ہے وہ بھی ہے، ساری باتیں ذکر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی، لیکن آپ کے ازواج مطہرات کو ان سے ایک غصہ یہی تھا، لیکن چونکہ وہ مسلمان ہو چکی نہ تو وہ یہودیہ تھی، تو ایک دن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ صفیہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ یہودی کی بیٹی ہے، ہم قریش کی ہیں، ہمارے باوجود ہمارے باپ بھی مسلمان اور یہ یہودی کی بیٹی ہے۔ حضرت صفیہ کو یہ بات کہی تو حضرت صفیہ اپنے گھر میں تھی، رو رہی تھی۔ عمر بھی 18-20 سال تھی، کوئی عمر زیادہ نہیں تھی۔ تو رسول اللہ ان کے پاس آئے تو پوچھا کہ تم روتی کیوں ہو؟ کہا کہ مجھے حفصہ نے یہ کہا کہ یہ یہودی کی بیٹی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اسے یہ کیوں جواب کیوں نہیں دیا تم نے کہ تم نبی کی بیٹی ہو، کیونکہ حضرت صفیہ کا شجرہ نسب نبی ہارون سے جا کر ملتا تھا۔ تو آپ نے کہا تم تو نبی کی بیٹی ہو اور نبی کی بھتیجی ہو، نبی موسیٰ کی بھتیجی لگتی تھی، نبی ہارون کی بیٹی تھی، کہ تمہارا باپ بھی نبی تھا، نبی کی تم بیٹی ہو، اور تیرا چچا موسیٰ علیہ السلام وہ بھی نبی تھے، اور تم نبی کے گھر میں ہو۔ یہ 3 نسبتیں تیرے ساتھ اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، اور وہ نہ وہ نبی کی بیٹی ہیں نہ نبی کی بھتیجی ہیں۔ تو حضرت صفیہ کو سکون ہو گیا، خوشی حاصل ہوئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی
اسی طرح رسول جب سفر پہ جایا کرتے تو اپنی ازواج مطہرات کو ساتھ لے کر جایا کرتے۔ ایک سفر کے اندر حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ عنہا جو رسول کی بیوی تھیں وہ اور حضرت صفیہ یہ دونوں آپ کے ساتھ سفر میں تھیں۔ سفر میں چونکہ اونٹوں پر سفر ہوتے تھے تو بسا اوقات یہ ہوتا تھا کہ کوئی اونٹ چل چل کے نا تو بیکار ہو جاتے تھے، یعنی بیٹھ جاتا تھا اونٹ، تھک گیا ہتھل ہو گیا بیٹھ۔ عرب کے لوگ کیا کرتے تھے، ایسے اونٹ کو ذبح کر دیتے تھے تاکہ وہ بے موت بھی نہ مرے اور ذبح کر دیا جاتا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جس اونٹ پر بیٹھی تھیں وہ بیکار اور ہتھل ہو گیا، بیٹھ گیا وہیں، اب وہ حرکت بھی نہیں کرتا، چلتا بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ کی دوسری بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہ، زینب بنت جاش رضی اللہ عنہ، ان کے پاس ایک ایکسٹرا اونٹ تھا، ایک زائد سواری موجود تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ زینب اگر تم اپنا یہ اونٹ جو تمہارے پاس زائد سواری ہے تو صفیہ کو دے دو تاکہ سفر آسان ہو سکے۔ تو حضرت زینب فرمایا کہ میں کیوں یہودیہ کو اپنا اونٹ دے دوں، کہ میں اس کو دوں جو کہ یہودیہ ہے۔ رسول سب ناراض ہو گئے۔ حضرت زینب سے بھی 3 ماہ تک رسول سب ناراض رہے، ان سے بات بھی نہیں کی، ان کے پاس بھی نہیں گئے۔ بالآخر انہوں نے اپنی معذرت عذر پیش کیا اور پھر معاملات معمول پر آئے۔ تو کہنے کا مقصد کہ اسلام لانے کے بعد کسی کو جاہلیت کا تان و تشنیع کرنا، جاہلیت کی بات کرنا، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہی فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں معزز وہ ہے جو متقی پرہیزگار ہے۔ کون کیسا ہے، جاہلیت میں کیسا تھا، کیسی اس کی زندگی گزری، اس کی ہمیں کسی سے سروکار نہیں، نہ ہمیں کسی کے ماضی کے عیوب کو پرکھنے کی اجازت ہی ہمیں اسلام دیتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہو چکے تو اس کے ظاہر کو دیکھو۔ نبی علیہ السلام اس ناراضگی پر آپ اس پر ناراض رہے، اور بعض بات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضا نے ایک مرتبہ یہی بات کہی۔ وہ صفیہ جو چھوٹی سی ہے اور یہودیہ ہے، چھوٹے سے قد کی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ لقد قلت کلمۃ لو مزج بها البحر لمزجته، عائشہ تم نے ایک ایسی نازیبہ اور غلط بات کہی ہے کہ اگر میٹھے پانی کا سمندر ہو اور اس میں تمہاری یہ بات ڈال دی جائے تو سمندر کڑوا ہو جائے۔ تو کہنے کا مقصد تھے وہ بھی انسان، غلطیاں ان سے بھی ہوتی ہیں، اللہ درگزر فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بات کہی۔ کسی کو یہ کہنا کہ چھوٹا ہے، اس کے کان بڑے ہیں، اس کے ہاتھ بڑے ہیں، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، تو کسی کی دل آزاری نہیں کرتی۔ اگر یہ پیدائش کا، قد و قامت کا، خوبصورتی کا اختیار انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے تو سارے 10-10 فٹ کے ہوتے، پھر چھوٹے کا کوئی نہ ہوتا، بڑے سب حسن یوسف ہی بناتے پھر اپنے آپ کو۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو کس طرح بنایا، کسی کو کسی انداز سے، لیکن اللہ کے ہاں معیار تقویٰ پرہیزگاری ہے۔ اللہ کے ہاں معیار یہ ہے کہ جو زیادہ متقی ہے، جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ کا ہے، صحیح معنی میں فرما بردار ہے، وہی معزز ہے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ رسول کے نکاح میں رہی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ رسول ہم ایک دن حالت اعتکاف میں تھے، اعتکاف کی حالت میں تھے، تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ سے ملنے کے لیے آئی۔ آپ نے ان کو اپنے معتکف میں داخل کر لیا، خیمے میں بٹھا لیا، اور کافی دیر تک ان سے باتیں کرتے رہے، حتیٰ کہ رات سے کافی سا بیت چکا۔ جب یہ واپس جانے لگیں تو رسول نے فرمایا ٹھہرو، میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں۔ رسول اپنے اعتکاف سے نکلے اور گھر چھوڑنے کے لیے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو لے کر جا رہے تھے۔ چلتے چلتے راستے میں دیکھا تو 2 صحابہ آ رہے تھے، رات کا کافی سا بیت چکا ہے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً جلدی سے آپ کے پاس میں گزرنے لگے۔ تو میں علی رسلکما، فرمایا یہیں ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ اب میں انہا زوجتی صفیہ،
آپ نے فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے، کیونکہ وہ باپردہ تھی، تو آپ نے فرمایا یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ کہنے کہ اللہ کے رسول آپ کے بارے میں ہم کوئی بدگمانی کریں گے؟ کہ آپ کسی پرائی عورت کے ساتھ جا رہے تھے، آپ کے بارے میں بدگمانی؟ آپ نے فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، کہ شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، اور تمہارے ذہن میں شیطان کوئی بدگمانی پیدا کر دے، رسول نے پہلے ہی معاملے کی وضاحت فرما دی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلی بات تو تہمت والی جگہوں سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں بدگمانی کر سکتے ہیں یا بری بات سوچ سکتے ہیں، شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے، تو معاملے کی وضاحت کر دینی چاہیے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاملے کی وضاحت فرما دی، انہا زوجتی صفیہ، کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ تو اس لیے اپنے معاملے کی وضاحت کر دینے سے شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اس رات کو بھی اللہ نے محفوظ فرما دیا۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کا صحابہ بیان کرتے اور کوئی بھی دشمنان اسلام میں سے کیسے تمہارا نبی اس رات کس کے ساتھ جا رہا تھا، اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی اس رات کو بھی پاکیزہ فرما دی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وضاحت فرما دی۔ تو اس لیے تہمت والی جگہوں سے بچنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسا شائبہ، ایسی کوئی چیز ہے تو پھر واضح کر دینا چاہیے۔ جیسے حضرت عمر فاروق کے پاس یمن سے کپڑا آیا اور کپڑے کے پیس بنوائے گئے اور ہر ایک کو کپڑا دیا گیا۔ اب کپڑے سب کو جب دیے گئے، حضرت عمر فاروق نے بھی اس کی قمیص بنوائی اور خطبہ کے لیے ممبر پر کھڑے ہو گئے۔ ممبر پر کھڑے ہوئے تو ایک آدمی نے کہا حضرت امیر المومنین آپ نے کپڑا دیا سب کو، اور کپڑے کا پیس اتنا تھا کہ ہمارے جیسے ایک عام آدمی کی بمشکل قمیص بن سکتی تھی، اور آپ کو تو قامت میں بھی بڑے ہیں، آپ کی قمیص کیسے تیار ہوگی؟ کہ جب کپڑا تو سب کو برابر ملا، اور اس کپڑے کے پیس کے ساتھ ایک عام انسان کی جو عام عموماً قد و قامت کا مالک ہے اس کی قمیص نہیں بن سکتی، تو آپ تو قد و قامت میں بڑے ہیں، آپ کی قمیص کیسے بن گئی؟ حضرت عمر فاروق ممبر سے نیچے اتر آئے، کہا میرا بیٹا عبداللہ بن عمر موجود ہے؟ بیٹا کھڑا ہو گیا، کہا بیٹا اپنے باپ کی صفائی پیش کرو، امیر المومنین ہے اور خلیفہ وقت ہیں، لیکن اپنا حساب اپنا معاملہ بتانے کے لیے ممبر سے نیچے اتر آئے، اور بیٹے نے پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ تمہاری بات ایسے ہی ہے، جب میں نے دیکھا کہ میرے باپ کی قمیص نہیں بن سکتی تو میں نے اپنا کپڑا اپنے باپ کو ہبہ کر دیا، اور اس طرح سے میرے باپ نے اپنی قمیص بنوائی، اور مجھے پتا تھا کہ میرے ابا کو قمیص کی زیادہ ضرورت ہے، ان کا پہلا لباس بوسیدہ ہو چکا تھا اور نیا لباس کے لیے گنجائش بھی نہیں تھی۔ سوچیں یہ تھے رسول کے تیار کردہ لوگ۔ کوئی باہر سے آتا تو پوچھتا بھی امیر المومن حضرت عمر کدھر ہوں گے؟ اسے تو شاید کوئی بڑا سا ان کا محل ہوگا، کوئی بہترین کی مجلس ہوگی اور وہاں بڑی بڑی کرسیاں لگی ہوں گی، کہتے جہاں مسجد کے کسی دیکھو کونے میں سو رہے ہوں گے، مسجد کسی کونے میں سو رہے ہوں گے حضرت عمر فاروق۔ یہ تھے وقت کے حاکم، اور اپنے بھائی سے کہنے کے اس صحابی تھا یا تابعی تھا، کہنے کہ تمہاری تشفی ہو چکی ہے؟ کہنے کہ ہاں میں خوش ہوں۔ پھر حضرت عمر فاروق ممبر پر کھڑے ہوئے اور پھر جمعے کا خطبہ دیا۔ تو یہ معاملے کو واضح کر دینا انتہائی ضروری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اکثر لوگ ہمیشہ سوچتے ہی الٹا ہے، چاہے کوئی عالم ہو چاہے کوئی عام آدمی ہو، ہمیشہ ان کی فطرت مکھی کی طرح ہوتی ہے جو ہمیشہ زخموں کی تلاش میں آتی ہے اور زخموں کو ڈھونڈتی ہے، لیکن کہتے ہیں شہد کی مکھی بنو جو ہمیشہ پھولوں پر بیٹھتی ہے، عام مکھی نہ بنو جو ہمیشہ زخموں کی تلاش میں رہتی ہے۔ تو بہرحال ہمیشہ کسی کے بارے میں بدگمانی سے بچیں۔ آپ دنیا سے گئے اور آپ کی کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی ذہن میں ہوئی تو آپ کا معاملہ خطرے میں پڑ جائے گا۔
یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. اس لیے اپنی دعاؤں میں یہ بھی کہا کریں کہ اللہ کسی بھی بندے کے بارے میں، تیرے مسلمان بندے یا بندی کے بارے میں، اللہ میرے دل میں کسی قسم کی بدگمانی نہ ہو. میں دنیا سے جاؤں تو میرا معاملہ ہر ایک کے ساتھ واضح اور کلیئر ہونا چاہیے. اور ہم پتہ نہیں مجلسوں میں بیٹھتے ہیں بہو لوگوں کی بہو بیٹیوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں، محلے داروں کے بڑا کچھ کہہ دیتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے. تو اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہماری کمزوریوں کو دور فرمائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے، اور آپ نے معاملے کی وضاحت کر دی. دوسرا اس روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ شادی شدہ ہے اور حالت اعتکاف میں بیٹھا ہے تو اگر اعتکاف کے حال میں اپنی بیوی سے بات چیت کر لے، اس سے مل لے، تو اس میں شرم کوئی کباہت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی بامر مجبوری حالت اعتکاف میں جو بندہ مسجد میں بیٹھا ہے وہ مسجد سے باہر بھی جا سکتا ہے. مسجد میں پانی نہیں آ رہا، نماز کا وقت ہو چکا ہے، اور آپ گھر میں چلے جائیں وضو کرنے کے لیے تو کوئی حرج نہیں. یہ مسجد میں غسل کا بندوبست نہیں ہے، آپ نے غسل کرنا ہے، آپ گھر چلے جائیں. رسول اللہ کے عہد مبارک میں صحابہ مسجد میں اعتکاف کرتے تھے، قضائے حاجت کر کے باہر جاتے تھے. مسجد میں اعتکاف کرتے تھے، وضو کر کے باہر جاتے تھے. مسجد میں اعتکاف کرتے تھے، غسل کر کے باہر جاتے تھے. تو اس میں اتنی سختی نہیں ہے. اعتکاف کا مطلب یہ کہ اللہ کی رضا کو تلاش کرنا، ليلۃ القدر کو تلاش کرنا. تو بامر مجبوری اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے کوئی بات چیت کرنی ہے تو بات چیت بھی کی جا سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جب آخری ایام شروع ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور شدت کی مرض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں آپ کے پاس اکٹھی ہوئیں. تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اس وقت ایک بات کہی کہ نہیں واللہ وددت لو ان ما بک بھی، اللہ کی قسم میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول جو بیماری آپ کو لگی نا وہ مجھے لگ جائے، کہ آپ کی بیماری مجھے لگ جائے، آپ ٹھیک ہو جائیں. محبت میں آ کر حضرت صفیہ نے یہ کہا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیوی نے بڑے غصے سے گھورنا شروع کر دیا. اس میں بھی اپنا ہی نام بنا رہی ہے. جب انہوں نے گھور کر دیکھا تو رسول سنا کہ کیوں گھور رہی ہو؟ واللہ انہا لصادقہ، اللہ سنا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں صفیہ سچ کہہ رہی ہے. وہ کہ اللہ کے رسول کی محبت کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی کہ میری بیوی صفیہ جو میرے بارے میں ایک محبت کا اظہار کر رہی ہے وہ جھوٹی نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی بذریعہ وہی بولتے ہیں. تو آپ نے قسم کھا کر واللہ انہا لصادقہ، میں قسم کھا کر کہتا ہوں یقیناً یہ سچ کہہ رہی ہے. تو حضرت صفیہ کو والہانہ رسول سے عقیدت بھی تھی، محبت بھی تھی. اللہ پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. حضرت عمر فاروق انہوں کو پتہ چلا، کسی ان کی لونڈی نے آ کر شکایت لگا دی کہ حضرت صفیہ جو نا یہودیوں پر کسی کو صدقہ خیرات دیتی ہے اور ہفتے کے دن کو بڑا پسند کرتی ہے. حضرت عمر فاروق کو حضرت صفیہ کے بارے میں ان کی لونڈی نے آ کر یہ خبر دی. حضرت عمر فاروق نے پیغام بھیج دیا حضرت صفیہ کی طرف کہ ام المومنین مجھے آپ کے بارے میں یہ خبر ملی ہے کہ بات ایسے ہی ہے. حضرت صفیہ نے پیغام بھیجا کہ اللہ کی قسم جب سے مسلمان ہوئی ہوں میں نے ہفتے کے دن کو پسند نہیں کیا، کیونکہ یہودی ہفتے کے دن کو پسند کرتے تھے. تو حضرت صفیہ نے قسم کھا دی کہ میں نے اسلام لانے کے بعد کبھی ہفتے کے دن سے محبت نہیں کی. اور رہی بات کہ میں یہودیوں پر صدقہ خیرات کرتی ہوں، میں صدقہ خیرات نہیں کرتی. مدینے کے کچھ یہودی ایسے ہیں جو میرے رشتہ دار ہیں اور میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتی ہوں تاکہ شاید وہ بھی مسلمان ہو جائیں. تو صلہ رحمی کا اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ اگر آپ کا رشتہ دار غیر مسلم بھی ہے اس سے تعلق توڑو نہ، لین دین اس سے رکھو، تحفے تائب، شاید کہ وہ بھی اللہ کا توحید پرسمندہ بن جائے، شاید کہ وہ بھی دین کی طرف آ جائے، وہ بھی دین کو توحید کو اپنا لے، شرک کو چھوڑ دے. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یقیناً آپ سچ کہہ رہے ہیں. حضرت صفیہ کو پتہ چلا کہ لونڈی نے خبر دی، پوچھا کہ تمہیں کس نے کہا بے، تمہیں کس چیز نے ابھارا کہ تم میرے بارے میں جا کر گواہی دو؟ تو معذرت کرنے کی کہ مجھے بس شیطان نے ورگلایا تھا آپ کے بارے میں.
فرمایا کہ جاؤ پھر آج کے بعد میں نے تمہیں اللہ کے لیے آزاد کر دیا، میں نے تمہیں اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 ہجری کے اندر مدینہ کے اندر انہیں وفات پائی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا عہد خلافت تھا، مدینہ کے اندر وفات پائی، اور پھر جنت البقیع کے اندر رسول ان کی باقی ازواج مطہرات کے ساتھ ان کو بھی دفن کر دیا گیا۔ اللہ ان پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کے اولاد، آپ کے صحاب، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں جہاں بھی لیتے ہیں اللہ کروٹ کروٹ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔